آج عدلیہ کے حوالے سے دو اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جبکہ دوسری جانب حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات کے معاملے پر ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس خبر کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ میں ہوں سحر خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ ملک کے عدالتی نظام کے حوالے سے ہے۔ عدلیہ کے اندر آج دو اہم خبریں بظاہر سامنے آئی ہیں۔ سب سے پہلی تو سپریم کورٹ کی جج جسٹس مسرت ہلالی آج ریٹائر ہو چکی ہیں، اور ان کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ان کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس رکھا گیا۔ ان کے کریئر کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو جسٹس مسرت ہلالی کے بطور سپریم کورٹ جج بننے کے بعد ان کے کچھ فیصلے متنازع تصور کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور وکلاء ان کو اینٹی پی ٹی آئی جج کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بظاہر کچھ ایسے فیصلے انہوں نے دیے بھی ہیں، آغاز انہوں نے کیا تھا جو یہاں سے ان کا نام بہت زیادہ آگے آیا۔ وکلاء تحریک کو دیکھیں، 2007 کی وکلاء تحریک میں انتہائی متحرک رہیں، سامنے نظر آئیں، حتیٰ کہ ایک احتجاج کے دوران ان کی ٹانگ فریکچر ہونے کی بھی خبریں سامنے آئیں۔ دوسری جانب سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے دور میں وہ پشاور ہائی کورٹ کی جج بنی۔ سابق چیف جسٹس وقار سیٹھ کے دور میں انہیں ایک علاقائی بینچ کے اندر بنوں کے اندر بھیجا گیا، جہاں انہوں نے خاتون جج کے طور پہ غیر معمولی اپنی کارکردگی دکھائی۔ بعد میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے پر بھی رہیں۔ سپریم کورٹ میں ترقی ان کی مئی 2023 کے اندر ہوئی، اور جسٹس عائشہ ملک جو کہ سپریم کورٹ کے اندر آنے والی پہلی خاتون جج ہیں، ان کے بعد جسٹس مسرت ہلالی دوسری خاتون جج کے طور پر سپریم کورٹ کے اندر آئیں۔ سپریم کورٹ کے اندر آئیں تو یہاں اپنے کچھ ریمارکس کی وجہ سے، کچھ سوالات کی وجہ سے کافی مشہور بھی ہوئیں۔ سوشل میڈیا پر بھی ان کے سوالات، ان کے ریمارکس کے اوپر کافی تبصرے ہوتے تھے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس تھا، جس میں تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا گیا، تو جسٹس مسرت ہلالی اس بینچ کا حصہ تھیں، اس کو ہیڈ کر رہے تھے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، بینچ کے رکن تھے جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی۔ تو جسٹس مسرت ہلالی اس کیس کے اندر ان کے خاص طور پہ کچھ ریمارکس اور کچھ ان کے تبصرے بہت زیادہ وائرل ہوئے تھے۔ مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر بھی اس بینچ کے اندر شامل تھے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آنے والے اکثریتی فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ فوجی عدالتوں کے اندر سویلینس کے ٹرائل کے حوالے سے بھی کیس کے بینچ کا حصہ تھیں۔ ابتدا میں انہوں نے فوجی عدالتوں کے فیصلے کو معطل کرنے سے اختلاف کیا، لیکن بعد میں فوجی عدالتوں میں سویلینس کے ٹرائل کے حق میں فیصلہ دیا۔ عدلیہ میں مداخلت، دوسری جانب یہ تو آج معاملہ تھا جسٹس مسرت ہلالی کا۔ آج جسٹس مسرت ہلالی کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ فل کورٹ ریفرنس کے اندر اسلام آباد پرنسپل سیٹ پر 9 ججز شریک ہوئے، جبکہ 7 ججز پر ذریعہ ویڈیو لنک شامل ہوئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے فل کورٹ ریفرنس کے خطاب میں کہا کہ جسٹس مسرت ہلالی 1 سال سوات بینچ میں رہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی سوات بینچ میں ایک عام سی گاڑی میں سفر کرتی تھیں۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس مسرت ہلالی کو ایک مسکراتی ہوئی دلیر جج کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ جسٹس مسرت ہلالی کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ ججز آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن انصاف ہمیشہ رہنا چاہیے۔ آج ریٹائر ہوتے ہوئے میں مطمئن ہوں کہ جو کیا وہ میرے والدین کی دعا اور ساتھ ہی ججز کی سپورٹ تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے کریئر کے اوپر بھی ایک کچھ باتیں کی، کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کی پہلی چیف جسٹس اور خیبر پختونخوا سے سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بننے کا اعزاز ان کے پاس ہے۔ خیبر پختونخوا کی پہلی خاتون تھیں جنہوں نے بار کا الیکشن لڑا اور پھر کامیاب بھی ہوئی۔ فل کورٹ ریفرنس کے اندر اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے ان کا پیغام پڑھ کر سنایا اور کہا کہ جسٹس مسرت ہلالی پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس تھیں، اور انہوں نے فوجی عدالتوں میں سویلینس کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ فوجی عدالتوں کا فیصلہ انٹرا کورٹ اپیل میں معطل کرنے کی مخالفت کی، جبکہ فوجی عدالتوں کے مجرمان کو سپریم کورٹ نے اپیل کا حق دینے کی ہدایات کی تھی۔ تو یہ تو معاملہ تھا جسٹس مسرت ہلالی کا، جو کہ آج ریٹائر ہو چکی ہیں، اور اب اپنے عدالتی فیصلوں سے خاص طور پہ ان کو کوئی یاد رکھے نہ رکھے، کم از کم پاکستان تحریک انصاف ضرور یاد رکھے، خاص طور پہ بلے کے نشان کے کیس اور پھر مخصوص نشستوں والے کیس کے اندر، دونوں کے اندر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے مخالف اپنی رائے دی تھی۔ دوسری جانب عدلیہ میں مداخلت کرنے والے ججز کی جان اب بھی نہیں چھوٹ رہی۔ جسٹس بابر ستار کے حوالے سے ان دنوں ایک بار پھر ایک خبر گردش کر رہی ہے۔ عدلیہ میں مداخلت کے خلاف خط لکھنے والے ججز میں جسٹس بابر ستار بھی شامل تھے۔ ویسے تو ان تمام ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ طارق محمود جہانگیری کو مبینہ جعلی ڈگری کیس کے اندر برطرف کر دیا گیا، بعض ججز کو ٹرانسفر کیا گیا اور کہا گیا کہ ٹرانسفر ان کی سزا کے طور پر ہے۔ جسٹس ارباب طاہر کو اگرچہ ٹرانسفر نہیں ہوئے، لیکن انتظامی کمیٹی سے نکال دیا گیا۔ جسٹس بابر ستار کا معاملہ ٹرانسفر کے باوجود ابھی تک فی الحال چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور جج جو سرکاری رہائش گاہ انہیں ملی تھی وہ انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا جج بننے کے بعد، ٹرانسفر ہونے کے بعد وہ ریسٹ ہاؤس میں وہاں مقیم تھے۔ گزشتہ ماہ جولائی کے اندر اسٹیٹ آفس کی طرف سے جسٹس بابر ستار کو ایک نوٹس بھیجا گیا کہ وہ یہ رہائش گاہ خالی کر دیں۔ اب میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کو ایک اور نوٹس ملا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر
یہ گھر فوری طور پہ خالی کیا جائے۔ 24 گھنٹے کا یہ فائنل نوٹس بظاہر ان کو دیا گیا ہے، جس کے بعد اب وہ شفٹنگ کے اندر بھی مصروف ہیں۔ اس حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں۔ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جو جج بھی اگر نظام کے خلاف اپنی رائے دے گا یا اس کے خلاف چلنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور یہ ایک مثال ہے۔ فی الحال افسوسناک بات یہ ہے کہ اس صورتحال کے اوپر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور چیف جسٹس آف پاکستان دونوں مکمل طور پر خاموش ہیں۔ دوسری جانب ملک کی سیاسی معاملات کی بات کریں، ملک کی سیاسی صورتحال میں ایک بار پھر کافی ہلچل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد مارچ کی کال کے بعد خبریں گردش کر رہی تھیں کہ شاید حکومت کسی گھبراہٹ کا شکار ہوئی ہے اور اچانک پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی کوشش اس کے ساتھ تیز کر دی ہے، لیکن ایسی صورتحال میں اچانک خبروں کی تردید بھی سامنے آ چکی ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت نہیں دی، وہ بات چیت کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا میڈیا سے گفتگو میں کہ میں نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی کوئی دعوت نہیں دی۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ عامر ڈوگر سے ملاقات میں قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس سے متعلق امور پر گفتگو ہوئی تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یوم آزادی کی تقریب میں ان کے MNAs کے نام مانگے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ طارق فضل چودھری سے بھی مذاکرات کی کوئی بات ہوئی ہو تو مجھے معلوم نہیں، وہ مذاکرات کی دعوتیں ساتھ انہوں نے کہا کہ میں تو مذاکرات کی دعوتیں دے دے کر تھک گیا ہوں، اب مذاکرات کے لیے کہنا ہی بند کر دیا ہے۔ سردار ریاض صادق کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم بھی کئی مرتبہ پارلیمنٹ کے فورم پر بھی مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں۔ جن اپوزیشن کے لوگوں کی وجہ سے پارلیمانی کمیٹی بنی تھی انہوں نے اس کی بحالی کی کوئی درخواست نہیں دی۔ ہر مسئلے کا حل مل بیٹھنے میں ہے، مگر میڈیا میں کہہ دینے سے صرف مذاکرات نہیں ہوتے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن لیڈر کا انتخاب شاید اس لیے کیا تھا کہ مذاکرات کریں، لیکن ان کو شاید مذاکرات کی اجازت نہیں مل رہی۔ تحریک انصاف کی قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین کے پاس جو اسٹاف ہے وہ واپس کر دیں تو ہم استعمال کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق کا مزید یہ کہنا تھا کہ اگر اپوزیشن لیڈر